الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا اور دین کی باتیں سننے کے لیے قبول کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ کی ہر اطاعت یہ ذکر اللہ میں داخل ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کل مطیع ذاکرون کہ ہر فرما بردار اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کہتے کس کو؟ ذکر اللہ کا معنی اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد بندہ تین طرح سے کر سکتا ہے۔ ایک تو زبان سے سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم زبان سے کرتے ہیں۔ یہ زبان کا ذکر ہوا۔ دوسرا دل میں کہ ہمارا دل کا رخ اللہ کی طرف ہے اور دل سے اللہ کو یاد کرے، جس میں آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے۔ ایک مکان کو دیکھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے زمین اور آسمان کو دیکھا کہ یہ بیکار نہیں بنا ہے، دل اللہ کی طرف رخ کیا ہوا دل نے، اور دل سے آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ ذکر بالقلب ہے کہ دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ تیسرا ذکر اعضائے جوارح سے، مثلاً آنکھ ہے، آنکھ سے قرآن کو دیکھا، آنکھ سے اللہ کے خوف کے وجہ سے بندہ رویا، کان سے صحیح باتیں سنی، زبان سے صحیح باتیں کہی۔ آدمی نماز پڑھے، ہر روز وہ اس کا اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، تو یہ اعضائے جوارح سے اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ تین قسم کا آدمی زبان سے، دل سے اور اعضائے جوارح سے ذکر اللہ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑی بڑی بلائیں اس سے ٹل جاتی ہیں۔ گوالیار میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پہلا ان کا ایک دور باپو گیری میں، تعویذ گنڈا میں گزرا۔ ایک دور ان کا حکومت کے انتظامی لائن میں، اور تیسرا دور ان کا جو ہے کہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ بن گئے۔ ان کے احوال میں ہے کہ یہ تعویذ کرتے تھے، جناتوں کو نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ گوالیار میں کسی عورت کو جنات لگا، اور وہ بھی شہر کے باہر حصے میں جو جھونپڑ پٹی میں لوگ رہتے ہیں، ایسے ایریے میں۔ تو وہ کہنے لگی کہ غوث محمد گوالیار کی ملاقات کرنا ہے۔ وہ جنات بول رہا تھا،
حضرت مولانا نے کہا کہ میرا نام لو بھاگ جائے. کہنے لگا میں بھاگنے والا نہیں. حضرت مولانا آئے، کچھ پڑا، اس نے مولانا کو پکڑ لیا اور گرا دیا، سینے پر چڑھ گیا کہ میں قتل کروں گا. حضرت مولانا نے کہا دیکھ، میں اپنے معمولات کو جو ہیں یہ تعویذ کے لائن کے ہوں گے وہ کہ میں پڑھ لوں، پھر 4 مہینے کی مہلت دے. اس نے کہا 4 کیا 6 مہینے تک آپ اپنا معمولات کو جو ہے درست کریے. 6 مہینے کے بعد پھر مقابلہ ہوا. مولانا غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہار گئے. اس نے کہا کل قتل کرو. مولانا صبح کی نماز گوالیار کی جامع مسجد میں پڑھتے تھے. یہ بہت فکر میں تھے. ایک بزرگ مسجد میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. انہوں نے بلائے کہ مولانا پریشان کہ جنات نے مجھے قتل کرنے کو کہا ہے. کہ کیوں؟ کہ میں نے اس کے خاندان کو جلا دیے. کہ اچھا، بلائے اس کو. انہوں نے کچھ پڑھا، وہ آ گئے آدمی کی شکل میں اور اس کی والدہ بھی آئی، وہ باہر کھڑی رہی. حضرت مولانا نے ان بزرگ نے پوچھا کیا ہے؟ تو وہ کانپنے لگا جنات. کہ بتائیے. کہا کہ اس نے ہمارے خاندان کے اکثر افراد کو جو ہیں جلا دیے. پھر میری والدہ نے مجھے پڑھایا، میں عالم بنا، اور اس تعویذ کی لائن میں نے 3 سال تک بڑے بڑے جو ہیں تعویذ والوں سے ربط رکھ کے سیکھا اس کو. ان بزرگ نے کہا کہ تیرا مقصد جو مولانا کو ہرانا کا ختم ہو گیا، خبردار ادھر دکھائی بھی دیا. اور اس کی والدہ کو بھی کہا کہ آپ بوری ہو کر ایسے کام آدمی کے قتل کرنے کا گناہ اپنے ذمہ لیتے ہو، یہاں سے چلے جائیے. وہ چلے گئے. ان بزرگ نے حضرت مولانا غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ تمہارا علم جنات کے ایک جپاٹے میں ختم ہو گیا اور جان کا لالا پڑ گیا تھا، اور میرا یہ اللہ اللہ کرنا آپ کی جان بچنے کا ذریعہ بنا. دنیا میں اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، وہ ذات ساری پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے. اس کے بعد مولانا غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مغل حکمرانوں سے بھی کچھ جو ہیں ٹکراؤ ہوا تھا. پھر یہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے گجرات میں آئے. ادھر گجرات میں بھی یہ گیر کے جنگلوں میں ایک مدت تک چھپ کر رہے. بعد میں انہوں نے ترکیشور اور ڈابیل کے جو بانی ہیں حاجی موسیٰ مہتر رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اللہ کا تعلق جو ہے سیکھا. یہ نقشبندیہ کے بزرگ بن گئے، بھی خلیفہ بنے. ان کے ملفوظات حضرت غوث محمد گوالیاری کے ملفوظات اور ان کی کتابیں ملتی ہے. انہوں نے لکھا ہے ایک مرتبہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مالدار آیا بیٹھا ان کے پاس. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب پھٹے پرانے کپڑے اس حال میں وہ آیا کہ مالدار منہ چڑھانے لگا. ان بزرگ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، چھپکلی نے بیج ڈالی، گل ڈالا، تو حضرت تعالیٰ سے عرض کہ اللہ اس کو پیدا کیوں کی؟ تو حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ بھی پوچھ رہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ ان بزرگ نے کہا کہ ہم دوسروں کے بارے میں اگر غلط سوچتے ہیں یا غلط کہتے ہیں، اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ ان کے دل میں ہمارے بارے میں کیا ہے. تو یہ آدمی ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھے.
کسی کی کوئی برائی دل میں نہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام کے خاص خادم تھے، کہا انس تو اس سے ہو سکے تیرے دل میں کسی کی قدورت اور دل میں کوئی برائی نہ ہو، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ کل قیامت میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اسی طرح اگر سامنے تجھ سے ہو سکے کسی کے لیے کوئی دل میں قدورت اور برائی نہ ہو، تو یہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کسی کے لیے برا سوچنا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے آدمی جو ہے ہمیشہ اس کا کوشاں اور کوشش میں رہتا ہے، یہ چیزیں ہلاکت میں پہنچا دیتی۔ تو دل کی صفائی، اس کے لیے ذکر اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پریشانیاں بلائیں دور ہو جاتی، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق پیدا کرتا ہے تو بلائیں رہتی نہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ ایک مرتبہ مچھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکایت کی کہ میں ہوا سے پریشان ہوں، میں کسی کے خون کو چوستا ہوں تو یہ ہوا مجھے آ کے بھگا دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناتوں پر، ہوا پر پورا کنٹرول دیا تھا، ہوا کو بلایا تو مچھر بھاگ گیا، ہوا کو کہا جائیے، وہ آیا کہ تو رہا نہیں کہ یہی تو بلا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال دے کر سمجھایا کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اللہ بلاؤں کو، پریشانیوں کو، آفتوں کو دور کر دیتا۔ جیسے مچھر ہوا کے آتے رہتا نہیں، ایسے اللہ کی یاد اور اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق پیدا کرنا ان بلاؤں کو ختم کر دیتا۔ تو یہ ہم حق تعالیٰ کا تعلق پیدا کریں اور اس کو معمولی نہ سمجھے کہ ہم اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، استغفار ہیں، ان نمازیں ہیں، ان عملوں کو کریں گے تو پھر حق تعالیٰ سانو اپنا بنا لے گا، اور اللہ سے منہ موڑے تو اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا نام ہی سمجھ ہے بے نیاز، ساری مخلوق اس کے محتاج ہو، کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ ایک ہم ایسا نہ سمجھے کہ ابھی کیا بعد میں کریں گے۔ بہت سی مرتبہ مجلس دینی لگتی ہے، بزرگان دین آتے ہیں، مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، تبلیغ کی مجلس ہوتی ہے، تبلیغ والے آتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، اعلان ہوتا ہے پہلے مسجد سے باہر، مسجد میں کوئی چونٹیاں نہیں کہ کاٹ لے ہوئے، مسجد میں بیٹھے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرے، ورنہ یہ بہت بڑی محرومی ہے، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اعلان ہوتا ہے دین کی بات ہوگی تو کتنے پہلے بھاگ جاتے، کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں بیٹھ کر باہر باتیں کریں گے یا ایسے ادھر ادھر موبائل میں اپنے وقت کو برباد کریں گے، کچھ کام نہیں، لیکن مسجد میں نہیں بیٹھنے کا۔ یہ عملاً ایسے ہم کام کرتے ہیں، اس سے تو توبہ کریں، یہ بہت بڑی محرومی ہے، آدمی اس کو معمولی نہ سمجھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام دین کی باتیں سمجھا رہے تھے، 3 آدمی آئے، ایک آگے بیٹھ گیا، دوسرے نے شرم کر کے پیچھے بیٹھا،
اور تیسرا بھاگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر کے ان 3 آدمیوں کی مثال دی۔ پہلے کے بارے میں کہا کہ اما احدہم فآوی الی اللہ، کہ پہلا آدمی اس نے ٹھکانہ پکڑا اللہ کی طرف، فآواہ، اللہ نے بھی اس کو ٹھکانہ دیا، یعنی اس کے پر رحمتیں، برکتیں، اس کی مغفرت کے سارے انعامات سے اس کو نوازا۔ دوسرا آدمی نے حیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا آدمی فَاسْتَحْيَا اللَّهُ، کہ اس نے اللہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا، کہ اس نے حیا کی، دوسرے نے فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، اللہ نے اس سے حیا کہ اس کی بھی مغفرت کر دی۔ لیکن پہلا آدمی جو آگے بڑھا، اتنی نعمتوں سے تو اس کو نوازا نہیں گیا، لیکن یہ بھی کامیاب کہ برکتیں، رحمتوں کے ساتھ یہ واپس ہوا۔ اور تیسرا آدمی بھاگ گیا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْآخَرُ فَارَجَ اللَّهُ، کہ وہ آدمی تیسرا اس نے اللہ سے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ اس لیے دینی مجلسیں جہاں ہوتی ہے ان کو ہم معمولی نہ سمجھے، بلکہ یہ ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں، ہماری بلائیں، آفتیں دور ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ذکر اللہ سے محروم ہونے کے جو اسباب، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ پہلا سبب آدمی کے خواہشات کے چونچلے پورے کرنے، اور اپنا طبیعت ایسی بنا لے کہ ہمیں دین کی باتیں نہیں سننی، یا دنیا کے کام کو آدمی بڑا سمجھے، تو پھر یہ بیٹھے گا نہیں۔ ہم میں سے جتنے محروم رہتے ہیں ان دینی باتوں سے، یہی ہمارے اندر کمی ہے۔ اس لیے پہلے سے ٹھان لگے زندگی میں کہ ہم اللہ کو آگے رکھیں گے، اللہ کے حکم کو آگے کریں گے، اللہ کی باتوں کو آگے کریں گے، تو پھر دین کی باتیں سننے کی توفیق ہوگی۔ محرومیت کی علامتوں میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ آدمی اس کو نعمت نہ سمجھے تو اللہ ہے، اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس نعمت کو اس لیے علماء نے لکھا ہے ذکر اللہ نعمت عظیمۃ، کہ اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر کہ آدمی منارد کہ جو اعراض کرے تو اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے، اس کو توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے کہ نعمت اس کی قدر یہ ہے کہ اس نعمت کو ہم نعمت سمجھے اور اس کے خلاف ایسا کوئی حرکت نہ کرے کہ اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس لیے بہت سی مرتبہ جو ہیں یہ نیکی کی مجلسوں سے گناہ کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ حضرت فضائل اعمال میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک آدمی رو رہا تھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آئے کہ یہ ریاکار ہے، یہ بدظنی گناہ ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا یہ گناہ ہے۔ 6 مہینے تک تہجد سے محروم رہے۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو ان کو الہام ہوا کہ میرا پورا بندہ مجھ سے تعلق پیدا کر رہا تھا اور تو نے دل میں سوچا کہ یہ ریاکار ہے۔ تو آدمی گناہوں کی وجہ سے اللہ کی یاد سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کی یاد میں سب سے بڑی یاد کہ ہمارا خدا سے تعلق پیدا ہو۔ پہلے نمبر پر اس تعلق کے بگاڑنے والے جتنے اسباب ہیں، چاہے ہماری خواہشات نفسانی ہو، ہماری طبیعت کی کمینگی ہو، اس سے ہم دور رہیں اور یہ طے کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں گے۔
اس لیے کہ جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے تو پھر اللہ حیات طیبہ نصیب کر دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، حلال کی روزی دیتے ہیں، پریشانیوں اور آفتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو آدمی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی، پھر ہمیں لالچ اور جو ہے حرص ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، کہ جو آدمی میری یاد سے منہ موڑے، اعراض کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے تنگ زندگی کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی تنگ کرنے کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کو اللہ حریص اور لالچی بنا دیتا ہے اور لمبی امیدیں دل میں ڈال دیتا ہے، تاکہ اس کو حق تعالیٰ کی یاد کی طرف توفیق نہیں ہوتی۔ پھر آدمی اپنی دنیا، اپنا مال، اپنے کام، تو یہ کہ جب ہم اللہ کی یاد سے منہ موڑیں گے تو دنیا میں پریشانیاں آئے گی۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی اپنا مقصد کو آخرت بنا لے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا، اور جس نے اپنا مقصد دنیا بنایا، دنیا کی مشغولیات میں اس کو پھانس دوں گا۔ تو یہ حق تعالیٰ جو ہے ہمیں ان بلاؤں سے بچائے، ان پریشانیوں سے بچاوے، اس لیے زندگی میں طے کرے۔ ایک تو ذکر اللہ کے لیے کوئی متعین کرے۔ ہمارے بزرگان دین جو ہے 3 تسبیح تو بتاتے ہیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 100 مرتبہ صبح میں پڑھے، شام کو پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، روزانہ طے کرے۔ آدمی ہم میں اتنا بڑا مجمع ہے، اگر ہم طے کر لیں کہ روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے تو اللہ کی گاؤں میں کتنی رحمتیں اترے گی، ہمارے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، ہمارے گھروں سے پریشانیوں کا اللہ دور کر دیں گے۔ اور قرآن پڑھنے سے جو اللہ سے تعلق ہوگا وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ذکر اللہ سے، مراقبہ سے اگر وہ اللہ تک پہنچ بھی گیا، اس میں گمراہی کا امکان ہے، لیکن اللہ کی کتاب یہ قرآن جو پڑھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب کو ہم سینے سے لگائے، اس پر عمل کریں، ان قرآن کو ہم سیکھیں، صحیح پڑھیں، اس کو روزانہ پڑھیں۔ تیسرا عمل جو ہے، ہم دینی مجلسوں میں بیٹھے، ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی وہاں بیٹھے، مسجد میں گرس ہوتا اس میں گرس میں مدد کریں۔ آج شام کو مرکز میں اجتماع تو پہنچے، ادھر ہمارا وقت برباد ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، اس لیے طے کریں ہمیں پہنچنے کا کہ مرکز میں پہنچیں گے، بیٹھیں گے، تاکہ دین کی باتیں سنیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہے سب سے بڑی چیز جو دل میں امت کا ایک غم آپ کے دماغ میں ہمیشہ رہتا کہ امت کا ہر فرد جہنم سے بچ کر جنتی بن جائے، یہ فکر ہم میں ہر ایک کے لیے ضروری۔ ایک جماعت ایک مرتبہ بروڈا میں آئی تھی، عربوں کی، ملیشیا کی، وہ عربی میں ایک جوان تقریر کر رہا تھا، وہ ایک مثال دے رہا تھا کہ کسی آدمی کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہو، وہ روئے زمین پر قیمتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم کا ایک حصہ ہے،
پھر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو باہر کا بال ہے، لیکن اگر جو دماغ میں نبی علیہ السلام کے دماغ میں جو فکر تھی، امت کا درد اور غم تھا، وہ دماغ کے اندرونی حصہ ہے، اگر وہ ہمارے دماغوں میں آ جاوے تو ہم اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہو جائیں گے۔ تو غم پیدا کرنے کے لیے یہ گھس میں نکلے، دینی باتوں کو سنے، مرکز پر پہنچے، مرکز میں آنے والی جماعتوں سے باتیں سنیں، ورنہ یہ زندگی ایسی برباد ہو جائے گی۔ کسان کے کاشتکاری میں، ملازم کے ملازمت میں، نوکری جو ہے کہ جو آدمی مزدور کی مزدوری میں، لیکن نہیں جائیں گے ہماری زندگی کے قیمتی اوقات جو ہیں اگر دین میں نہ لگے، بہت بڑی محرومی۔ ہمیں ماحول ملا ہے، موقع ملا ہے، اللہ کی ذات سے ڈرے وہ بے نیاز ذات ہے۔ ہمارے ملک میں پنجاب میں جو ہیں 1000 مسجدیں تھیں، جس کو وہاں کوئی محلہ حافظ سے خالی نہیں تھا، لیکن آج چند مسلمان انہی جو ہے لدھیانہ میں ملتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں امرتسر میں بہت مسلمان جو بہت مسجدیں تھیں، ہمارا ملک آزاد ہوا اس سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی۔ 1857 میں دہلی میں 1000 مدرسے تھی، ان انگریزوں نے بلڈوزر پھیروا دیا۔ حضرت صاحب عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور فتویٰ دیا تھا، اس لیے ان کے مدرسے کو پہلے بلڈوزر پھیرا دیا اور مدرسوں کو باقی نہیں رکھا۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں کہ ہم کو کون پوچھنے والا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے زندگی کا، اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ چاہے عہدے والا عہدہ پر ہو، ملازم اپنے ملازمت پر ہو، یا کاشتکار جو بھی ہو، ایسا نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بہت بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر ہم نے ایسی زندگی گزار دی، خدا نہ کرے ایسے دین آوے کہ ہم اللہ کی باتیں سننا تھا، کوئی سنانے والا نہ بھی، یہ دین دور نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس سے ناقدری کی تو ناقدری سے نعمتیں چھین لی جاتی۔ اس وقت کا حالات ایسے ہی ہیں، اس لیے ہم پکی توبہ کریں، مرکز میں جاوے، ہماری ان مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں آوے، ذکر کرے، مسجدوں کی طرف لوگوں کو بلاوے، ورنہ یہ نعمت کی ناقدری ہمیں چھیننے کے خطرے پہ پہنچا دے رہی ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں، ہمارے ملک میں مسلمانوں کی جانوں کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی اللہ پوری حفاظت کرے، ہماری حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، اس کی خوب دعائیں مانگے۔ اور اللہ تو اللہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے ہم خود ڈرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق نصیب فرمائے۔